اگلا سوال علی بھائی ذرا تھوڑا سا ٹف ہے. آپ اہل سنت کے ہاں مشاجرات صحابہ جب بھی ڈسکس کی جاتی ہے وہ اس کو تو ٹوٹلی کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے. اگر کوئی منصف مزاج آدمی بھی ایسی کوئی گفتگو کر دینا تو وہ رافضی ہو جاتا ہے فوراً. اچھا یہ پہلے ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا. جب تک ان لوگوں نے کہانیوں پہ امت کو رکھا ہوا تھا نا، اس وقت تک یہ معاملات ان کے چلتے رہے. انہوں نے امت کو یہ بتایا ہوا تھا کہ تاریخ کی کتابیں بغیر سند کے جمع کی گئی ہیں، اس میں مشاجرات صحابہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں، یعنی مشاجرات صحابہ یعنی صحابہ کرام کے جو آپس میں اختلافات ہوئے ہیں، تو ایسی ایسی باتیں اس میں رافضیوں نے ڈال دی ہوئی ہیں کہ وہ بیان نہیں کرنی چاہیے. جب ہم نے بخاری اور مسلم سے آ کے اور مین سٹریم کی اہل سنت کی کتابوں سے یہ ریسرچ پیپر 5 بھی لکھ کے 200 احادیث جمع کی ہیں نا اور مشاجرات صحابہ پہ حدیثیں بتائی ہیں، تو اب ان کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے کہ یہ مشاجرات صحابہ تو بخاری مسلم لکھ کے گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا مشاجرات صحابہ کو ڈسکس کرنا چاہیے، یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان جو اختلافی باتیں ہوئی ہیں تو اس کو عوام تک پہنچانا چاہیے، بتانا چاہیے. کوئی حد نہیں. انہوں نے کہانیاں کرائی ہیں، یعنی اس انداز سے بات کرنا کہ گویا کہ یہ کوئی اہل سنت نے بات کی ہے یا اہل حدیث نے بات کی یا دیوبند نے بات کی. اصل میں یہ اہل سنت کا جو منہج ہے اس میں یہ شامل ہے کہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے اختلافات ہوئے ہیں یا جنگیں ہوئی ہیں ان کو عوام کے درمیان ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، چونکہ عوام اس کو بات کو سمجھ نہیں سکیں گے اور فتنے کا دروازہ کھل جائے گا. ایک طرف تو یہی محمد علی مرزا ہے جو کہتا ہے کہ میں اہل سنت کے منہج پہ چلتا ہوں. تو اہل سنت کا منہج تو یہ ہے، یعنی یہ اس کی دوگلی پالیسی ہے. جب اپنی مرضی آئے تو اپنا قانون بنا لے اور جب چاہے تو اس کو توڑ دے. یہ آج کی بات نہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے وہ آدمی بکواس کرتا ہے جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے اختلافات کو سرعام اس طرح بیان کرتا ہے. تو یہ اس کا جھوٹ ہے جو کہتا ہے کہ میں اہل سنت کے منہج پر چلتا ہوں. اب یہ جو کہتا ہے کہ یہ حدیثیں چھپاتے ہیں، اب یہ قرآن پاک کی آیت پڑھے گا، وہ ذرا سنیے. مشاجرات صحابہ تو پھر امام بخاری امام مسلم نے مشاجرات صحابہ کو ڈسکس، وہ کتمان حق نہیں. اس پمفلٹ کا آغاز ہی میں نے اس سے کیا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160. بے شک جو لوگ چھپا لیتے ہیں ان ہدایت کے روشن دلائل میں سے جو ہم نے لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں، نازل کی ہیں اور لوگوں کے لیے ان کو بیان کر دیا اپنی کتاب میں، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، سوائے ان لوگوں کے، یعنی سوائے ہمارے اور ہم جیسے لوگ. الذین تابوا، جی ہم نے بھی توبہ کی تھی، ہم نے بھی یعنی فرقوں سے توبہ کی، واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لی، اصلاح کی، وبینوا اور بیان کرنا شروع کر دیا. تینوں کام کیے ہیں. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا قرآن پاک کی آیت پڑھ کے اپنی تشریح کر رہا ہے کہ ہم حق نہیں چھپاتے اور ہم نے فرقوں کو طلاق دے دی ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف میں 128 نمبر حدیث ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے گا سچے دل سے تو جنت اس پر حلال ہے اور جہنم اس پر حرام ہے. تو حضرت معاذ نے عرض کیا، رسول اللہ کیا میں یہ خوشخبری لوگوں کو نہ بتاؤں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا نہیں، یہ لوگ اس پر توکل کر لیں گے، تکیہ کر لیں گے، نیک اعمال نہیں کریں گے، اس لیے ان کو نہ بتاؤ. آخری عمر میں حضرت معاذ نے یہ حدیث بیان کی. تو کیا حضرت معاذ نے یہ علم چھپایا؟ کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو علم چھپانے کا حکم دیا؟ آپ نے فرمایا حدیث نہ بتانا. مقصد یہ تھا کہ لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے، نیک اعمال دوسرے نہیں کریں گے اور کہیں گے ہم نے کلمہ پڑھ لیا بس. اسی کے تحت اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو عوام کے درمیان ان احادیث کو نہ بیان کیا جائے. ہاں آپس میں علماء ڈسکس کریں. تو کیا یہ جو اس نے قرآن پاک کی آیت پڑھی کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر بھی لگے گی؟ آپ نے فرمایا یہ حدیث لوگوں کو نہ بتاؤ. تو آخری عمر میں جو معاذ نے یہ حدیث بیان کی ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرمایا کرتے تھے. بخاری شریف 127 نمبر حدیث ہے. پہلی جو حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی 128 تھی کہ لوگوں کو وہ حدیثیں بیان کرو جو ان کے سمجھ میں آئے. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے صحیح مسلم میں. امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ تم لوگوں کو ہر حدیث نہ بیان کرو کہ ان کی عقلوں میں نہ پہنچے اور وہ فتنے کا شکار نہ ہو جائیں. ایسا نہ ہو کہ تم ہر بات بیان کرو
اور انہیں سمجھ نہ آئے اور فتنے کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو اس حدیث جو ابھی میں نے آپ کو سنائی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت اللہ یفقہوا، یعنی علم بعض آیات اور احادیث کو بعض لوگوں کو یعنی اہل علم کے ساتھ خاص کرنے کا بیان، اس ڈر سے کہ لوگ ان آیات یا احادیث کو نہیں سمجھ پائیں گے، دوسروں کو نہ بتانا۔ خود امام بخاری مسلم جو مشاجرات صحابہ پر حدیثیں لائے ہیں، یہ باب باندھتے ہیں کہ ہر بات ہر عام آدمی کو نہیں بتانی چاہیے، کچھ باتیں خواص کے لیے ہیں۔ تو یہ تو اس کا جواب ہو گیا جو اس نے کہا جی امام مسلم امام بخاری بھی احادیث لائے ہیں۔ اب یہ بات یہ ہے کہ ہمارا جو اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ آپ مشاجرات صحابہ بیان کر کے آپ کیا حاصل کرنا چاہیں گے، اسے عام لوگ نہیں سمجھ پائیں گے، لا محالہ کچھ لوگوں کے دلوں میں صحابہ کا بغض آئے گا جو کہ مناسب نہیں ہے، لیکن یہ نہیں مانتے، کہتے نہیں جی ہم نے بیان کرنا ہے، یہ حق سامنے آئے۔ تو آج بھی آپ کے سامنے کڑوی بات بیان کرنے جا رہا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ کیا یہ لوگ کبھی انہوں نے یہ بات بیان کی؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، ان کی اپنے ذاتی معاملات کی کچھ باتیں تھیں، ان کے فضائل بیان کیے جائیں اور ان کی کرامات، ان کے جو اخلاق، لیکن جو آپس میں کچھ رنجشیں ہوئی وہ نہ بیان کی جائیں، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں جی بیان کرنی چاہیے۔ تو آج میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، تو کیا یہ اپنی ممبروں پر یا کبھی اس نے ویڈیو یہ بنائی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو واقعہ پیش ہے کیا انہوں نے بیان کیا؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا اس طرح کی باتیں بیان کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا موقف ہے کہ ان کے درمیان اختلاف ہوتے رہے ہیں، سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے، یہ باتیں عوام کے سامنے نہ لائی جائیں۔ یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے، کیونکہ یہ رول ماڈل ہے، ہر بات ان کی جو ہم نے شیئر کرنی ہے، تو آئیے کیا یہ بات شیئر کریں گے؟ صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ ان باتوں کو شیئر نہیں کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے تنگ ہی اتنا کیا ہے عوام کو، ہمیں مجبوراً بتانا پڑتا ہے کہ ہمارا موقف صحیح ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں ہر بات بتانی چاہیے تو اس حدیث کو بتا کر آپ کیا حاصل کرنا چاہیں گے؟ صرف ہم ان کے اپنے موقف پر یہ دلیل دینا چاہتے ہیں کہ نہیں بتانی چاہیے۔ کیا یہ حدیث آپ نے کبھی بتائی ہے؟ کیا آپ ہر ویڈیو میں یہ حدیث بیان کریں گے؟ بخاری شریف میں حدیث ہے اور مسلم میں بھی حدیث ہے۔ مالک بن اوس کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کام کے سلسلے میں مجھے بلایا، میں وہاں گیا تو اسی دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اجازت مانگی، حضرت عبد الرحمن آئے، حضرت زبیر آئے، سعد آئے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی۔ تو پھر کہا گیا کہ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اندر آنا چاہتے ہیں، تو اجازت دی گئی کہ وہ بھی آ جائیں۔ جیسے ہی حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے تو ان کے آپس میں کوئی اختلافات تھے، تو فاستب علی و عباس، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چچا کو گالی دی اور حضرت عباس جو چچا تھے انہوں نے اپنے بھتیجے کو گالی دی۔ اب یہ کیا واقعات بیان کرنے والے ہیں، لیکن مجبوراً ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ نہیں بیان کرنی چاہیے، لیکن یہ کہتے ہیں آپس میں اختلاف ہے جو بیان کرنا چاہیے۔ وہ کیا گالیاں تھی؟ دیکھیے مسلم شریف میں اس کی وضاحت ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے 4577، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یا امیر المؤمنین، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اقضی بینی و بین ھذا الکاذب عاصم غادر خائن، میرے اور اس گنہگار دھوکے باز خائن کے درمیان فیصلہ کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح کی گالیاں دے کے کہتے ہیں کہ اس دھوکے باز، اس جھوٹے خائن کے درمیان اور میرے درمیان جو ہے نا وہ فیصلہ کیجیے۔ اور بخاری شریف میں حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پھر اسے گالیاں دینے لگے۔ حدیث نمبر ہے 7305، اقضی بینی و بینک ظالم، حضرت عباس نے کہا میرے اور اس ظالم کے درمیان فیصلہ کیجیے۔ حضرت عباس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ظالم، استبا، پھر دونوں ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا اور انہوں نے اسے کہا، تو اتنے سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ تو کیا یہ اپنے ممبروں پر اس طرح کے واقعات بیان کریں گے؟ یہ جو آپس میں اختلاف میں بیان کریں گے؟ ہرگز نہیں۔
दोस्तों बताने का मकसद ये था कि इतने सख्त जुमलों का तबादला हुआ है और ये हदीस बुखारी में भी हैं, मुस्लिम में भी हैं। इन्हें कहते हैं मुशाजरात सहाबा। क्या ये बयान करने चाहिए? तो हमारा मौक़िफ़ ये है कि इस तरह की बातें बयान नहीं करनी चाहिए जो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के दरमियान हुई हैं, चाहे वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में हज़रत मुआविया से हुई हैं या हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दरमियान हुई हैं। अब मैं आपको मुस्लिम शरीफ की हदीस सुनाता हूँ 7252 और दूसरा नंबर है 2888। आना बिन कैस कहते हैं कि जब हज़रत अमीर मुआविया हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की आपस में लड़ाई हुई तो मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के लश्कर में शामिल होने के लिए जा रहा था। तो अबू बकरा ने मुझे कहा तुम कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का साथ देने जा रहा हूँ। तो हज़रत अबू बकरा ने कहा नहीं, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब दो मुसलमान तलवारों के साथ एक दूसरे के आमने सामने हों फल कातिल वल मक़तूल फिन्नार, कातिल और मकतूल दोनों जहन्नम में हैं। कि जब मुसलमान आपस में लड़ने लगे तो वहाँ तुम शामिल न हो, वो कातिल और मकतूल जहन्नम में हैं। फ़कुल तो मैंने कहा या रसूलल्लाह हाज़िल कातिल, ये तो कत्ल करने वाला है, वो तो जहन्नम में है, तो मकतूल क्यों? फरमाया वो भी तो अपने साथी को कत्ल करने के इरादे से आया था। तो ये हदीस बयान करके अबू बकरा ने कहा कि तुम है एक है हज़रत अबू बकर, वो नहीं एक और साहब अबू बकरा। तो अहनफ को कहा कि तुम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के लश्कर में शामिल न हो, बल्कि किसी लश्कर में शामिल न हो, वापस चले जाओ, इसलिए कि कातिल मकतूल फिन्नार ये हदीस है। तो क्या ये हदीस इस तरह बयान करेंगे? ये हरगिज़ नहीं, और ना ही इस तरह की हदीसें बयान करनी चाहिए। और इसमें फिर फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन ने इसकी तावील की है कि कातिल मकतूल फिन्नार यानी कातिल और मकतूल दोनों जहन्नमी हैं। इससे मुराद वो लड़ाई है जिसमें कोई तावील ना हो सके, जिसमें कोई तावील हो सके, जिस तरह मिर्ज़ा जहलमी ने ख़ुद तावील की है और अपने एक रिसर्च पेपर में लिखा है कि हज़रत सैयदा आयशा और सैयदना मुआविया की गलती इज्तिहादी थी। जब एक इज्तिहादी गलती थी उसको बार बार दोहराने की क्या ज़रूरत है? हमारा मौक़िफ़ है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हक़ पर थे, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इज्तिहादी ख़ता हुई है और हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की शान बयान करते हैं। अमीर मुआविया के बारे में हम कोई ज़बान इस तरह इस्तेमाल नहीं करते, खामोश रहते हैं, कोई उनसे इज्तिहादी ख़ता हुई है। लेकिन जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को गालियाँ देता फिर हम दिफा करते हैं कि नहीं, सहाबा को गाली नहीं देनी चाहिए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की शान बयान करते हैं। तो ये इन्होंने भी ख़ुद लिखा है कि उनसे इज्तिहादी गलती हुई है और कहते हैं कि ये आपके सामने है, ये इनका रिसर्च पेपर है, राफ़ज़ियत, नासबियत और यजीदियत का तहक़ीक़ी जायज़ा। सफ़ा नंबर 3 पर सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और सैयदना मुआविया की गलती इज्तिहादी थी। इस इंतहाई नाजुक मौजू पर दो सही अहादीस मुलाहिज़ा फरमाएँ। नंबर 1, सैयदना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब कोई हाकिम अपने इज्तिहाद से फ़ैसला करे और सही फ़ैसला पर पहुँच जाए तो उसे दुगना अजर मिलता है, और अगर वो इज्तिहादी ख़ता कर बैठे तो फिर भी उसे एक अजर ज़रूर मिलता है। अब आगे लिखते हैं नोट, जंग जमल और जंग सिफ़ीन में अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला की तरफ से लड़ने वालों को दुगना और मुखालिफिन को भी एक अजर मिलेगा, क्योंकि दोनों तरफ से शरीक सहाबा मुज्तहिद थे। अब कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 2 सवाब और हज़रत अमीर मुआविया को 1 सवाब ज़रूर मिलेगा। जब 1 सवाब ज़रूर मिलेगा तो हम उनकी इस तरह की बातें क्यों फैलाएं जिससे लोगों के दिलों में नफ़रत फैले और बेचैनी आए? ख़ुद आप कहते हैं इज्तिहादी गलती है, तो फिर आप उनको इस तरह बयान करते हैं तौहीन आमेज़ तरीके से। अब दूसरी हदीस बयान करते देखें, हसन बसरी ताबी रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि जब सैयदना हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए लश्कर लेकर निकले तो सैयदना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि मैं अपने मद्दे मुकाबिल ऐसा लश्कर देखता हूँ जो उस वक्त तक वापस न जाएगा जब तक अपने मुखालिफिन को भगा न लेगा। मगर सैयदना हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला ने फिरासत से काम लिया और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुलह कर ली। तो इस पर हसन बसरी ताबी रहमहुल्लाह ने कहा कि मैंने सैयदना अबू बकरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुना कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे कि वो सैयदना हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला आए तो नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया मेरा ये बेटा सरदार है और उम्मीद है कि अल्लाह जल्ल जलालहू
اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کرا دے گا۔ یہ دوسری حدیث بیان کی آگے نوٹ، الحمدللہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دونوں جماعتوں کو مسلمان فرمایا، دونوں جماعتوں کو مسلمان فرمایا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے عظیم قربانی دی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح فرما کر ان کی بیعت کر لی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر لی۔ یوں باہمی خانہ جنگی ختم ہوئی۔ جب اجتہادی خطا ہے تو ان کو اس انداز سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن یہ کرتا ہے۔ آگے آخری لائن بیان بھی کرتا ہے اور اس کی مخالف کرتا ہے۔ دیکھیں، اب کوئی بدبخت ہی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے گا، لیکن اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ اس کے ماننے والے نعوذ باللہ گالیاں دیتے ہیں۔ اور آگے لکھتے ہیں، ہاں مگر عبرت کے لیے احترام کے ساتھ سیدنا معاویہ کی اجتہادی غلطیوں کو بیان کرنا جائز ہے، اور خود محدثین کی کتابوں میں اس کی مثالیں ہیں۔ اب احترام کے ساتھ یہ کتنا احترام کرتا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے یہ منشی، اور حضرت مغیرہ کو میری ویڈیو ہے اوے مغیرہ اوے مغیرہ اوے مغیرہ کی باتیں کرتا ہے، اور اس انداز سے بات کرتا ہے کہ رافضی اس کو پسند کرتے ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو وہ گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس کے جو ماننے والے ان کے دلوں میں صحابہ کرام علیہ رضوان کی نفرت بیٹھ گئی ہے۔ جو اس بات کو سمجھ گئے ہیں وہ اس سے الگ ہو گئے ہیں، انہیں محسوس ہو گیا کہ ہم اس کو سن کر ہمارے دلوں میں نفرت آ گئی ہے۔ اس انداز سے صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں یہ باتیں کرتا ہے۔ دوستو، آج صرف یہ بتانا تھا کہ ہمارا موقف یہی ہے کہ مشاجرات صحابہ کرام علیہ رضوان کی جو آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں یا اختلافات ہوئے ہیں، عوام میں اس طرح عام نہیں کرنے چاہیے۔ تو مجبوراً یہ لوگ اس بات کو اٹھاتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا موقف صحیح ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں صحیح نہیں ہے اور ہم نے ڈسکس کرنا ہے، تو یہ حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں حضرت علی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان، تو کیا انہوں نے کبھی یہ بیان کی ہیں؟ ابو بکر والی حدیث کبھی انہوں نے بیان کی ہے؟ صرف مجبوراً آپ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ ہمارا موقف صحیح ہے، کہ اگر ان کا موقف صحیح ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ حدیثیں بیان کریں، لیکن انہوں نے کبھی نہیں بیان کی۔ تو ہم یہ بیان نہیں کرتے، مجبوراً آپ کو بتانا چاہا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان اختلاف ہوا ہے، لیکن اس وقت اس اختلاف کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عوام کو صرف یہ بتانا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے فضائل، ان کی تعلیمات بیان کرنی ہے۔ یہ لوگ صحابہ کرام علیہ رضوان کی پھر بدخویاں کرتے ہیں، بدتمیزی کے ساتھ جو ذکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے عوام کے دلوں میں صحابہ کی نفرت آتی ہے اور نفرت بیٹھ جاتی ہے۔ جب صحابہ کی نفرت آ جائے تو پھر بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان سے محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔